اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقر شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور الف لام میم، سورہ بقر کی جو ابتدا ہے وہ حروف مقطعات سے ہو رہی ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری دعاؤں کے بدلے میں اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ کتاب دے رہے ہیں کہ تمہیں ہدایت چاہیے، سیدھا رستہ چاہیے۔ انعام یافتہ لوگ کون تھے اور جن پر اللہ کا غصہ اور غضب بھڑکا وہ لوگ کون تھے؟ اگر تمہیں اس سے بچنا ہے اور انعام یافتہ لوگوں میں سے ہونا ہے تو پھر یہ کتاب لے لو، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، یہ ہدایت دیتی ہے تقوی والوں کے لیے۔ اب ھدی للمتقین کو ہائی لائٹ کر لیجئے، کیونکہ تقوی کا جو ذکر آئے گا ہم نے اس کی اپنے اندر لانے کی پریکٹس کرنی ہے کہ تقوی کس کو کہتے ہیں، کیونکہ اگر تقوی نہیں آیا تو ہدایت نہیں آ سکتی۔ اور تقوی آنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ ایمان مضبوط ہونا، توحید راسخ ہونا، ہمارے اندر سے شرک کی ہر طرح کی شرک کی جو گندگی ہے وہ ہمارے اندر سے نکل جانا، ایک اللہ کی معرفت حاصل ہونا، کہ جب تک ہمیں ایمان نصیب نہیں ہوتا، صحیح معنی میں ہمارا عقیدہ درست نہیں ہوتا، ہمارے اندر توحید راسخ نہیں ہوتی، تقوی نہیں آ سکتا۔ تو قرآن سب سے بیسٹ ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان کو توحید بہت اس کی راسخ ہوتی ہے، توحید کے بارے میں اس کو پتہ چلتا ہے، اور شرک کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ شرک کیا ہے۔ اور جب توحید اس کے اندر عقیدہ اس کا درست ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد میں وہ ہر عمل کس کے لیے کرنے لگتا ہے؟ اللہ کے لیے۔ تو اسی کا نام کیا ہے؟ اور اس کے بعد وہ ہر عمل میں کیا سوچتا ہے؟ تقوی کے ساتھ کرتا ہے، اللہ کے لیے کرتا ہے۔ تو تقوی آنا بے حد ضروری ہے، اور اس کی شرط کیا ہے کہ توحید صحیح ہو، توحید کے بارے میں پتہ ہو، ایک اللہ کے بارے میں پتہ ہو۔ تو جو یہ چاہتے ہیں ہدایت حاصل کرنا تو ان کو سب سے پہلے اپنے اندر تقوی لے کر آنا ہوگا، ایک اللہ کی پہچان۔ تو اس کی ہدایت کے لیے ضروری ہے تقوی۔ اللہ اب آگے وہ لوگوں کی جو لوگ تقوی والے ہیں، متقین لوگ کیسے ہوتے ہیں اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ وہ لوگ ہیں یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ ان کی کوالٹیز بتائی جا رہی ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور جو کچھ ہم نے اتارا یا نازل کیا آپ کی طرف، وما انزل من قبلک، اور جو ان سے پہلے اتارا گیا، وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ اولئک، یہ وہی لوگ ہیں، علی ھدی من ربہم، جو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اب اس میں بھی تین چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے ایمان ہے، دوسرا کیا ہے؟ غیب پر ایمان، نماز قائم کرنا، اور جو اللہ نے رزق دیا اس کو خرچ کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، اور آپ سے پہلے جتنی بھی کتابیں آئیں ان پر یقین، علی ھدی من ربہم۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہی لوگ ہدایت پر ہیں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو کامیابی کی شرط کیا ہے؟ شرط کیا ہے؟ سب سے پہلے تقوی، یعنی عقیدہ درست ہونا، اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان کے ذریعے سے تقوی کا ہونا، اور نمبر 2 کیا ہے؟ ایمان، ثابت قدمی، ایمان ہونا کس پر؟ اللہ کی ذات پر، اور غیب، جو کچھ بھی غیب ہے اس پر، اور پھر اللہ کے حکموں کی طرف، یعنی یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، اور جو اللہ نے ان کو توفیق دی، صلاحیتیں دی، وہ سب اللہ کے بندوں میں یا اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں ان کو خرچ کرنا، اور یہی لوگ کامیاب لوگ ہیں۔ تو ہمیں اس میں مفلحون کی 5 آیت نمبر 1 سے لے کے 5 تک مفلحون کی صفات بتائی گئی ہیں کہ کامیاب لوگ کون ہیں۔ کامیاب لوگوں میں سے بننے کے لیے یہ ساری کنڈیشنز ضروری ہیں، اور سب سے پہلے کیا ضروری ہے؟ تقوی۔ تو اس کی ہمیں پریکٹس کرنی ہے، اور رمضان جو ہے سب سے بہترین یعنی چیز ہے کہ بہترین ہے تقوی حاصل کرنے کے لیے۔ کیوں؟ ہر کام اس میں ہم کس لیے
کرتے ہیں؟ تقوی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے رمضان. کیوں؟ کیونکہ ہر پل ہمارا اللہ سے جڑا ہوتا ہے. یہ کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ کرنا، یہ نہیں کرنا. یہ ناراض ہوتے ہیں اللہ، اس پہ نہیں ناراض ہوتے. تو ہمیں اس رمضان میں یہ دعا کرنی ہے کہ مجھے تقوی حاصل کرنا ہے. پھر جس کو تقوی مل جائے گا، جس کو یہ اچھائی برائی پتہ چل جائے گی، جس کو یہ پتہ چل جائے گا کہ اللہ کیا پسند کرتے ہیں، کیا نہیں پسند کرتے، کیا دیکھنا پسند کرتے ہیں، کیا نہیں دیکھنا پسند کرتے، کس چیز سے خوش ہوتے ہیں، کس سے ناراض ہوتے ہیں، تو پھر انسان کیا پالے گا؟ پھر جب وہ اس کتاب کو کھولے گا ایسا متقی شخص، تو پھر اس کو یہ راہ دکھائے گی. تو انشاءاللہ تعالی اب آگے ہم اس کے بعد اپنے مین کورس پر آتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو متقین میں سے بنائے اور مفلحون میں سے بنائے. آمین یا رب العالمین.